اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 7 دا مرچنٹ آف وینس، جس کو ہم پچھلے 2 کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں، 2 روز سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس کا یہ تیسرا کلاس ہے۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 56 آپ کھولیے اور وہاں سے ہم آج آگے کچھ پیراز کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں تو لاسٹ پیرا کی اس کو پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ جو اگلے پیراز ہیں ان کی ہمیں ایکسپلینیشن سمجھ میں آنے میں کوئی دقت نہ ہوگی یا دشواری نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹینیو جب شیلاک کے پاس پیسہ ادھار لینے کے لیے آتا ہے تو پیسے کا جب وہ اسے کہتا ہے کہ 3000 ڈکیٹس کی ادھار دینے کے لیے، تو اس پر شیلاک اپنے من ہی من میں سوچنے لگا، اگر ایک بار میرا ہاتھ اس کی گردن پر پڑ جائے تو میں اس سے اپنی پرانی بڑاس پرانی دشمنی نکال ہی لوں گا۔ وہ ہماری یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، وہ بنا سود کے ہی پیسے ادھار دیتا رہتا ہے، اور بیوپاریوں کے بیچ وہ مجھ پر اور میری گاڑی کمائی پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے۔ میری قوم پر لعنت ہوگی اگر میں اس سے پھر بھی معاف کروں۔ تو یہ تھی اس لاسٹ پیرا کی ایکسپلینیشن جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو اب آپ پیج نمبر 56 پر دیکھیے اور وہاں سے ہم آگے اس کی فردر کچھ پیراز پڑھتے ہیں آج۔ Antonio, finding he was musing within himself and did not answer, and being impatient for the money, said, Shylock, do you hear? Will you lend the money? یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ شیلاک اپنے خیالوں میں کھو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں اس سے اپنی وہ پرانی بڑاس آج چکاؤں، یا اس کی گردن پر میرا ہاتھ کس طرح سے پڑ جائے تو میں اس کا اس سے بدلہ لوں۔ تو وہ خیالوں میں ہی کھو گیا تھا، تو کچھ جواب نہیں دیتا تھا، اور پیسے کے لیے بہت بےتاب ہوتے ہوئے انٹینیو نے کہا، شیلاک، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم پیسہ ادھار دو گے؟ To this question the Jew replied, Signor Antonio, on the reality, many a time and often you have railed at me about monies and my usuries, and I have borne if with a patient shrug, for sufferance is the bondage of all our tribe, and then you have called me unbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish garments, and spurned at me with your foot as if I was a cur. Well, then it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. Has a dog money? Is it possible a cur should lend 3000 ducats? Shall I bend low and say, Fair sir, you spit upon me on Wednesday. Last another time you called me dog, and for these courtesies I am to lend you monies? اب شیلاک انٹینیو کو واپس جواب دیتا ہے، اس سوال پر اس یہودی شیلاک نے جواب دیا، میرے محترم انٹینیو، تم نے کئی بار اور اکثر
ریلی تو یعنی بازار میں میری پیسے اور میری سود خوریوں کی مخالفت کی ہے، اور میں وہ سب کندھے اچکاتے ہوئے یعنی بے پرواہ ہو کر صبر سے سہتا رہا ہوں، کیونکہ برداشت ہماری ساری قوم کی نشانی ہے۔ اور پھر تم نے مجھے ایک کافر اور ذلیل کتا کہا ہے، اور تم نے میری یہودی پوشاک پر تھوکا ہے، نفرت سے میرے اوپر اپنا پاؤں اس طرح اٹھایا ہے جیسے میں کوئی کتا ہوں۔ اور اب ایسا ظاہر ہو رہا ہے جیسے تمہیں میری مدد کی ضرورت آ پڑی ہے، اور تم میرے پاس آئے ہو اور کہتے ہو، شیلاک مجھے پیسے ادھار دے دو۔ کیا کتے کے پاس پیسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کتا 3,000 ڈکیٹس ادھار دے سکتے؟ کیا میں تمہارے سامنے جھک کر کہوں، میرے پیارے محترم، آپ نے پچھلے بدھ کے دن میرے اوپر تھوکا تھا، ایک دوسری بار آپ نے مجھے کتا کہا تھا، اور ان مہربانیوں کے بدلے مجھے آپ کو پیسہ ادھار دینا چاہیے۔ تو یہ تھا شیلا کا یعنی انٹینیو کو جواب، یعنی جب اس سے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ سنتے نہیں ہو، کیا آپ 3,000 ڈکیٹس مجھے ادھار دو گے؟ Antonio replied, I am as like to call you so again to spit on you again, and spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break you may with better face exact the penalty. انہیں انٹینیو نے اب اس سے واپس اس پوری جو اس نے اس کو یعنی وہ پرانی وہ بڑاس کے بارے میں یعنی انہوں نے اس کو یعنی وہ سب کچھ بتایا کہ کہاں کن موقعوں پر آپ نے میری تذلیل کی اور مجھ پر تھوکا اور مجھے کتا کہا۔ تو اس کے رد عمل میں یعنی انٹینیو اس سے واپس کہتا ہے کہ اب انٹینیو نے جواب دیا کہ میں ظاہر ہے تمہیں پھر ایسا ہی کیوں کہوں گا، یعنی یہ بالکل ظاہر ہے میں پھر ایسا کہتا ہوں آپ کو کہ آپ پر تھوکوں گا، آپ کتے ہو یعنی وغیرہ وغیرہ، پھر تمہارے اوپر تھوکوں گا اور تمہیں اپنے پاؤں سے ٹھوکر بھی ماروں گا۔ اگر تم مجھے یہ پیسے ادھار دینا چاہتے ہو تو ایسے مت دو جیسے کہ کسی دوست کو ادھار دے رہے ہو، بلکہ ایسے جیسے کسی دشمن کو دے رہے ہو، تاکہ اگر میں سمجھوتے کی خلاف ورزی کروں تو تم چھاتی تان کر جرمانے کی مانگ کر سکتے ہو۔ Why look you, said Shylock, how you storm. I would be friend with you and have your love. I will forget the shame you put upon me. I will supply your wants and take no interest for my money. یعنی اب شیلاک اسے پھر کہتا ہے کہ اب دیکھو شیلاک یعنی وہ بولتا ہے، تم کتنے غصے میں آ رہے ہو، میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا پیار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان بے عزتیوں کو بھول جاؤں گا جن کی بوچھاڑ تم میرے اوپر کرتے رہے ہو۔ میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا اور اپنے پیسے کے بدلے کوئی سود تم سے وصول نہیں کروں گا۔ This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock, still pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money,
only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage support a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. یعنی مہربانی ہونے والی اس پیشکش پر انٹینیو کو بہت حیرانی ہوئی اور پھر شیلاک اپنی شفقت کا ڈرامہ جاری رکھتے ہوئے اور یہ جتاتے ہوئے کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا اپنا انٹینیو کا پیار حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، یعنی وہ دکھلاوا کر رہا تھا، یعنی دکھاوے طور پر، یعنی شیلاک وہاں پر یعنی موٹیویٹ کر رہا تھا انٹینیو کو کہ وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا. ایکچولی یعنی وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا، اس کے دل میں نفرت تھی اور وہ صرف موقع تان رہا تھا کہ کس طرح سے میں اس کو اپنی گرفت میں کروں، اپنی پکڑ میں کروں. اس نے پھر کہا کہ وہ اس انٹینیو کو 3000 ڈکیٹس ادھار دے گا اور اپنے پیسے کے بدلے میں کوئی سود وصول نہیں کرے گا. صرف انٹینیو اس کے ساتھ ایک وکیل کے پاس جائے گا، یعنی اس کو آنا ہے اس کے ایک وکیل کے پاس اور وہاں خوشکن مذاق کی خاطر ایک عہد نامے پر دستخط کرے گا کہ اگر انٹینیو ایک مقررہ دن تک پیسے واپس نہیں کرے گا تو اس سے ہر جانے کی شکل میں 1 پاؤنڈ گوشت دینا ہوگا جو اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے کاٹا جائے گا جہاں سے شیلاک چاہے گا. یعنی یہ خطرناک قسم کا شرط جو شیلاک اس کو یعنی اب رکھ رہا ہے، یعنی اس کو ایک باؤنڈ سائن کرنا ہے، یعنی اس کو عدالت میں آنا ہے، یعنی ایک یعنی وکیل کے پاس، تو اس کو وہاں پر لکھ کر دینا ہے کہ اگر وہ اس 3000 ڈکیٹس جو وہ شیلاک اس کو دینا چاہتا ہے نہیں، یعنی مقررہ وقت پر اس کو واپس نہیں کرے گا تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے شیلاک اختیار رکھتا ہوگا کہ وہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ سکتا ہے. تو یہ خطرناک قسم کا یعنی ایک معاہدہ جو ان دونوں کے درمیان طے ہونے والا تھا. Content, said Antonio, I will sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. ٹھیک ہے، انٹینیو نے کہا میں اس عہد نامے پر دستخط کروں گا اور کہوں گا کہ اس یہودی میں بہت شفقت مہربانی ہے. تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن جو ہم نے آج پیج نمبر 56 پر پڑھے ہیں. تو کل انشاءاللہ آگے یعنی فردر پیج نمبر 56 پر اب ایک پیرا رہ گیا ہے، اس کی ریڈنگ، اور اس کے بعد پیج نمبر 57 پر کچھ پیراز کی ریڈنگ ہم اور ایکسپلینیشن کل کے کلاس میں پڑھیں گے. تو آج ان پیراز سے یہاں پر جو ایکسپریشنز جو ہم نے نئی کچھ ایکسپریشنز اس میں سے پڑھی ہیں ان کی میں یہاں پر میننگ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. یہاں پر میوزنگ مینز بی ایبزاربڈ ان تھاٹ، یعنی خیالوں میں کھو جانا یا گہری سوچ میں پڑنا. امپیشنٹ مینز بے تاب یا بے صبر. سگنور مینز لارڈ آف مینر، یعنی محترم، یعنی ریسپیکٹڈ. مونیز مینز ویلتھ، یعنی دولت یا پیسہ. یوشریز مینز سود خوریاں. شرگ مینز سائن، یعنی کندھے یعنی اچکانا. ان بلیور مینز کافر. سپرنڈ مینز کنٹمپٹ، یعنی ٹھوکر لگائی. کر مینز ورتھ لیس اور سنیپنگ ڈاگ، یعنی کتا. کٹسیز مینز گڈ مینرس، یعنی خوش اخلاقی یا شائستگی. پینلٹی مینز پنشمنٹ،
یعنی جرمانہ. Bond means agreement. Pretending means to give a false appearance of being. یعنی دکھلاوا کرتے ہوئے یا دکھلاوا کرنا. Bond means agreement یعنی عہد نامہ. Forfeit means sacrifice یعنی ہرجانا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں. تو آج کے کلاس میں بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. تو اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.